5 غلطیاں جو آپ کا مرغ روز کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں۔ نمبر 1، گندا پانی پینا۔ گندا پانی بیماریوں، دست اور کمزوری کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو پانی آپ نے مرغوں کے سامنے رکھا ہے وہ 6 یا 7 دن وہی پانی پڑا رہتا ہے، پانی کا چینج نہ کرنا، پانی میں مٹی پڑنا، پانی میں ریت پڑنا، اور وہی پانی جب مرغے پیتے ہیں تو بیماری، دست اور کمزوری کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے۔ نمبر 2 پر زیادہ یا غلط فیڈ کھانا۔ ضرورت سے زیادہ یا غیر متوازن خوراک کھانا موٹاپے کا باعث بنتا ہے اور اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ زیادہ ڈالتے ہو یا خراب کوئی بھی دانہ یا کوئی بھی فیڈ اپنے مرغوں کو ڈالتے ہو، اس سے کیا ہوگا کہ ان کا ہاضمہ خراب ہوگا اور جب بھی وہ بیٹ کریں گے تو بیٹ میں باجرہ لازمی آئے گا۔ نمبر 3، دھوپ اور گرمی سے بچاؤ نہ ہونا۔ شدید گرمی میں مرغے ہیٹ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں جس سے ان کی صحت خراب ہوتی ہے اور بے سکونی مرغے میں آ جاتی ہے۔ اور کیڑوں ورمز کو نظر انداز کرنا۔ اگر بر وقت آپ ڈیورمنگ نہیں کرتے تو اس سے وزن کم ہوتا ہے، کمزوری آتی ہے اور نشو نما متاثر ہوتی ہے۔ جس مرغے کو ڈیورمنگ آپ نہیں کرو گے اس کی سینے کی ہڈی بھی ٹیڑھی ہو جائے گی، چاہے چوزا ہو یا چاہے بڑا مرغا ہو۔ تو جتنا مرضی آپ اچھی خوراک کھلائیں گے اس کے اوپر لگے گی نہیں، وہ ڈرا ہوا سہما ہوا ہوگا، اور یہ جو اوپر گدی ہوتی ہے وہ بھی، ان کے جو پر ہوتے ہیں سر کے، یہ بھی اٹھائے گا۔ جب آپ اس کے کھڈے کے پاس جاؤ گے تو وہ کہیں سائڈ پر چھپنے کی کوشش کرے گا یا کہیں سائڈ پر کھڑا ہو جائے گا، لیکن اچھا فیل نہیں کرے گا، ڈر محسوس کرے گا۔ جو اس کے پٹ اور فیس جو ہے لال ہونے چاہیے، یہاں تک کہ اس کا جو فیس اور یہ جو پٹ ہوں گے وہ پلاہٹ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس کا جو فیس ہے، جس طرح ایک مرغے کو سفیدہ ہوتا ہے، مرغہ اپنا فیس وائٹ کر جاتا ہے، تو جس مرغے کو ڈیورمنگ نہ کی ہو تو وہ بھی آہستہ آہستہ اپنا فیس وائٹ کر جاتا ہے۔ نمبر 5 پر بیماری کی شروعاتی علامتوں کو نظر انداز کرنا۔ اگر مرغا سست ہو، کم کھائے، پروں کو لٹکا دے، آنکھوں کا نور چلا جائے، ناک سے پانی آئے یا خر خر کی اس کی آواز آئے یا اس کو سانس کا مسئلہ شروع ہو جائے تو فوراً توجہ دی جائے، ورنہ پورے کے پورے سیٹ اپ پر یہ بیماری پھیل جائے۔ اور نمبر 6 پر سب سے جو بڑی غلطی وہ انسان کی ویکسین نہ لگانا۔ اب جس پرندے کو ویکسین نہ کی جائے تو جب بھی اس کے اوپر کسی بھی وائرس کا اٹیک ہو جائے تو اس کا بچنا بالکل ہی ناممکن ہے، اس کا پورا سیٹ اپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ وائرس ایسا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی انجیکشن اثر نہیں کرے گی جب تک آپ نے اپنے پرندوں کو ویکسین نہ کی ہو۔ مثال کے طور پہ جس طرح رانی کھیت ہے یا CRD ہے، یہ واحد ایسے مرض ہے کہ اگر آپ نے ویکسین نہیں کی تو آپ کا پورا سیٹ اپ ختم ہو جائے گا، سارے کے سارے پرندے مر جائیں گے۔ ویکسین کا جو سب سے بڑا فائدہ، جب بھی آپ اپنے مرغوں کو کرو گے تو ان ویکسین میں بھی بیکٹیریا ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے مرغے کی جو امیونٹی سسٹم ہے وہ بڑھاتی ہے، یعنی کہ جو ان کی قوت مدافعات ہے وہ بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ اس دوران جب بھی آپ انجیکشن لگاتے ہو تو وہ فوراً ریکور ہو جاتے ہیں 2 سے 3 دن، اور جن بھائیوں نے ویکسین نہیں کی ہوتی ان کا پورا سیٹ اپ ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیماری پر لگاتار ہر طرح کی آپ بھائیوں نے کوشش کی لیکن آپ کے پرندے ریکور نہیں ہوئے، تو سب سے بڑی وجہ ویکسین کا نہ کرنا۔ اگر آپ نیو شوقین اور ویکسین آپ نہیں کی یا آپ کو نہیں پتا تو اور بات ہے، اور اگر آپ اس شوق کا حصہ ہے اور کافی عرصہ آپ کا اس شوق میں ہو چکا ہے، پھر بھی آپ اگر ویکسین نہیں کر رہے، جو انسان اپنے پرندوں کو ویکسین نہیں کرتا اور اس شوق میں کافی عرصے سے ہے، یا تو اس کی جیب باری ہے، پیسہ اس کے پاس زیادہ ہے، یا تو اس کو نقصان ہوتے بہت ہی مزہ آتا ہے، تو یہ وہی کام وہی بندہ کرتا ہے، یا تو اس سے نقصان ہونے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے یا اس کی جیب باری ہے، ورنہ عقل مند انسان ہمیشہ اپنے پرندوں کو ویکسین کرے گا۔ اگر ویکسین ضروری نہیں ہوتی تو یہ مارکیٹ میں بھی نہیں آتی، اگر ویکسین ضروری نہیں ہوتی تو یہ میڈیکل سٹور پر آرام سے 1-2 روپے کی مل جاتی۔ اگر ویکسین مہنگی ہے اور بہت ضروری ہے تو اس کے فائدے بھی بہت ہیں، اس وجہ سے ویکسینیشن کو کبھی بھی اگنور مت کرو، ہمیشہ اپنے پرندوں کو، اپنے چوزوں کو ویکسین کرو اور ایک خوشحال زندگی اپنے پرندوں کو دو۔ تو امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ بھائیوں کو جو بھی غلطیاں بتائی اور جو بھی میں نے آپ بھائیوں کو بتایا، آپ بھائیوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اس میں آپ بھائیوں نے کومنٹ میں فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں آپ کے مرغوں کی غلطی ہے یا اس مالک کی جو ان مرغوں کے پاس ہوتا ہے۔ جزاک اللہ جی۔